بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ 20ویں صدی کی آخری دہائی میں پیدا ہوا، اپنے ہوش و حواس میں 20ویں صدی کو ختم ہوتے اور 21ویں صدی کو شروع ہوتے دیکھا۔ اگلی صدی کی پہلی دہائی میں اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور اسی دہائی کے آخر تک اپنی تعلیم کو مکمل کر لیا۔ ان دو دہائیوں کے درمیان اس کی زندگی میں بے شمار نشیب و فراز آئے۔ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ تعلیم، صحت، زراعت، سائنس و ٹیکنالوجی غرض زندگی کے تمام شعبوں میں بہت سی تبدیلیاں اور ایجادات ہوئیں۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد جب اس نے اپنی عملی زندگی میں قدم رکھا تو اس کی بہت سی غلط فہمیاں دور ہونے لگیں۔ اپنے بچپن کے دنوں میں اس نے جو اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اور انسان کامیاب زندگی گزارتا ہے، بہت سے حسین خواب جو اس نے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے، عملی زندگی میں آ کر اور اس نظام کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے سارے خواب چکناچور ہو گئے اور زمینی حقائق اس کے سامنے آ گئے۔ اب یہ حقیقت روز روشن کی طرح اس کی زندگی میں عیاں ہو گئی کہ زندگی کبھی بھی ویسی نہیں ہوتی جیسا اس کا تاثر بچپن میں بچے کے ذہن میں پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اس نظام کے ہاتھوں زندگی نے بہت سی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس مقام پر اس کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ وہ جہاں وہ اس ظالمانہ، غیر منصفانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیتا اور اس کا اعلی کار بن کر اپنی اس محدود سی زندگی کو بے مقصد گزار دیتا۔ دوسرا راستہ جو بظاہر کٹھن اور دشوار گزار نظر آتا تھا، اس پر چل کر اپنا ایک مثبت نظریہ پیدا کرتا اور اس انسانیت کے دشمن نظام کے سامنے انسان دوستی کا نظریہ اور مزاحمتی شعور رکھتا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ اس نظام اور ارد گرد کے ماحول سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے انسان دشمن نظریہ کا اعلی کار بننا پسند کیا۔ یہیں سے اس کی تاریک رات کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر وہ اس نظام کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کرتا ہے اور سرمایہ پرستی کی بنیاد پر کھڑے کیے گئے ان بتوں کو ساری زندگی پوجتا ہے۔ پھر یہی سرمایہ دارانہ نظام اس کو شب و روز روٹی روزی کے چکر میں الجھائے رکھتا ہے اور اپنے اصل سے کاٹ دیا جاتا ہے اور دنیا میں آنے اور زندگی گزارنے کا اپنا اصل مقصد بھول جاتا ہے، اور وہ صرف انفرادی سوچ کا حامل ہوتا ہے، لیکن اجتماعی مفاد اور اصلاح کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، وہ آپ ہو، اور ہر وہ جوان ہے جو 20ویں صدی کی آخری دہائی میں پیدا ہوا اور اپنے ہوش و حواس میں صدی کو بدلتے ہوئے دیکھا اور آج اس صدی کی تیسری دہائی کے آغاز میں اپنی عملی زندگی کا آغاز کر چکا ہے، لیکن اس کی ساری توانائیاں انفرادی ضروریات کو پورا کرنے میں صرف ہو رہی ہیں۔ گویا یہ بھی انتہائی ضروری بات ہے، لیکن انفرادی فائدے کے ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اور ہماری زندگی میں ہمارے معاشرے، ہمارے گاؤں، ہمارے شہر اور ملک کی بہتری اور اصلاح میں ہمارا کیا کردار ہے، کیونکہ انسانیت کی ترقی کا راز اجتماعی اصلاحی سوچ اور اسی نظریہ میں چھپا ہوا ہے، اور انسانیت کی بھلائی بلا تفریق ملک، رنگ، نسل اور مذہب کے ہونی چاہیے۔ اسی سوچ اور نظریے نے سب سے پہلے
ہمیں اپنی پرانی فرسودہ سوچ کو بدلنے پہ مجبور کیا۔ ہمیں پوری دل جمعی سے انسان دوست نظریہ کے پیش نظر علم حاصل کرنا ہوگا، سوالات پیدا کرنے ہوں گے، ان سوالات کے جوابات کی تلاش کی کوشش کرنی ہوگی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہوگا جو اس اجتماعی سوچ اور اصلاحی نظریہ رکھتے ہیں، جو انسان دوستی کے اصولوں کا پرچار کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے؟ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثین ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ علماء ربانیین ہیں، اور وہ اولیاء کرام ہیں۔ ہمارے آج کے جوان کو سوچنا ہوگا کہ اس انفرادی سوچ سے کیسے نکلا جائے، اور ان مقربین کی تعلیمات حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، بلکہ پوری انسانیت کا بھلا ہو اور انسانیت ترقی کرے۔